الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاته أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وعظمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وعامل جميع المؤمنين والمؤمنات تعظيما وتكريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم دائمين متلازمين إلى يوم الدين. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے مسجد حاضہ میں ہر سال شب بیداری تاخراتوں میں اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسی تقلید میں آج بھی یہ نورانی محفل اللہ کے گھر میں سجائی گئی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور فیوزات ہیں، اس کو سمیٹنے کا اللہ نے مزید ہمیں موقع عطا فرمایا۔ عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ طاق راتیں تلاش کرنے کا جو حرارت ایمانی والا عمل ہے، یہ ہمیں کیوں کر نصیب ہوا، اور طاق راتوں کو جاگنے کا مزاج، کوشش اور وقت نکال کر عبادت کرنا، مسجد میں، عبادت گاہوں میں، گھر کے اندر، گھر میں جو مسجد مصلی بناتے ہیں وہاں بیٹھنا، بغیر کسی اللہ کی توفیق کے کسی فرد مومن کے لیے ممکن نہیں۔ اور یہ توفیق ملتی کس کو؟ جو اپنے خلوق میں اس کے محبوب کی الفت، محبت و وفا رکھتے ہیں۔
ہر فرد کو یہ سرور، یہ جذبہ عمل حاصل نہیں ہوتا، جیسا کہ آپ حضرات قرأت کلام پاک پہ سنے کہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ اللہ اسے یوں ہی بیکار پیدا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی جو تخلیق فرمایا ہے اس کی اپنی مشیت ہے، وہ ایک مشیت کے تحت یہ کارخانے عالم کو، عالمین کو اس نے تخلیق بخشی، اور اس کارخانے عالم میں اللہ کے پاس اپنی تخلیق کردہ کوئی شے جس کو وہ سراہتا ہے وہ ذات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور کل کائنات یہی مرکز و محور کے ارد گرد تخلیقات کا سلسلہ چلتا رہا، اور فنائے دنیا کے بعد انہی کی شان اللہ جل مجدہ رونما فرمائے گا ہمیشہ۔ اللہ تو جلیل ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ متکبر ہے، اس کی شان جتنی بیان کی جائے کم ہے، مگر آپ دیکھیں گے کہ کثرت سے اللہ جل مجدہ نے اپنی ذات کے ساتھ اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا، تاکہ کائنات سمجھ جائے کہ جو اللہ کی آخری آسمانی کتاب ہے، سابقان تمام صحائف اور کتب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اس کتاب کے ذریعے اللہ نے پیغام دے دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جہاں جہاں اپنی حمد بیان فرماتا ہے وہاں وہاں اپنے محبوب کی نعت بھی بیان فرماتا ہے۔ تو یہ جو ہم جمع ہوئے ہیں یہ اللہ کی رسول کی محبت میں اللہ کا انعام ہے۔ یہ رات ہم کو کسی ہمارے عمل سے یا ہماری عبادتوں کے صلے سے یا ہم پہ رحم کھا کے براس اللہ نے عطا نہیں کیا۔ یہ جو شب بیداری ہم کس لیے کرنا ہے؟ شب بیداری شب قدر کی تلاش میں، شب قدر کے فیوزات کو سمٹنے کے لیے، شب قدر کے انعام کو حاصل کرنے کے لیے، شب قدر کے مغفورین میں شامل ہونے کے لیے، اور شب قدر کے اجر و ثواب کو سمٹنے کے لیے ہمیں شب بیداری کرنا ہے۔ تو شب قدر کا تعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دیا تھا، اور یہ شب قدر جو ہمیں ملی ہے، تعین کو میں آگے تذکرہ کروں گا کہ تعین کیوں اٹھا لیا گیا، مگر شب قدر جو ملی ہے کیوں کر ملی؟ ایک سوال ہے نا، یہ نعمت جو دیا ہے اللہ تعالیٰ کیوں دیا؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان میں جلوہ گر تھے، اور بنو اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ آیا، حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ جو بنو اسرائیل کے ولی ہیں، ان کا تذکرہ آیا، اور تذکرہ اس انداز سے آیا کہ ان کی عمر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کی، کتنے سال بولیے؟ 1000 سال، اور یہ 1000 سال کی جو ان کی عمر تھی، اس عمر کو انہوں نے اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں صرف فرمایا کہ دن میں روزے دار رہتے تھے، صائم النہار، اور رات میں قیام اللیل، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں، اللہ کی قربت کی طلب میں وہ لگے رہتے تھے، اور دن میں جہاد میں رہتے تھے، اللہ کے دین کی اشاعت کے کام میں لگے رہتے تھے۔ جب یہ تذکرہ سنے تو صحابہ آزودہ ہو گئے، ان کے چہروں میں تغیر آ گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام جب دیکھے تو بولے کہ کیا بات ہے، تمہارے چہروں کی کیفیت کیوں بدل رہی ہے؟ تو ایک صحابی عرض کرے، یا رسول اللہ ہماری عمریں تو مختصر ہو گئی ہے، اور یہ بنو اسرائیل کے جو شخص کی عمر 1000 سال تھی،
اور اتنا اللہ کی بارگاہ میں ایسی بندگی نو بجا لائے کہ اس اجر کو ہم کب کیسے پہنچ سکیں گے، یہ اجر ہم کیسے حاصل کر سکیں گے۔ جیسے ہی آقا علیہ السلام سننا تھا کہ صحابہ کا جب یہ جواب سنے تو خود ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، کیفیت بدل گئی۔ صحابہ کے اندر ایک آزردگی، ایک رشک کی کیفیت جب دیکھے تو اللہ کے رسول کے اندر بھی تجسس آ گیا کہ یہ معاملہ واقعی تو حقیقت ہے۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اللہ جل مجدہ نے جبریل امین کو بھیجا پیغام دے کر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آزردہ نہ ہو، اپنے جانثاروں کو، اپنے اصحاب کو خوشخبری دیتے ہو کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور ایک بات غور کریں، قرآن کا لیلۃ القدر سے گہرا تعلق، قرآن کا رمضان سے گہرا تعلق، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اور اسی کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے کہ بے شک قرآن کو اللہ تعالیٰ قدر والی رات میں نازل کیا۔ ایک تو رمضان کا مہینہ، پھر رمضان میں قدر کی رات، قدر کو اللہ نے انتخاب فرمایا، اور پھر پوچھا جانتے ہو قدر کی رات کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ استفتائی انداز کے ذریعے کوئی چیز کی اہمیت بتانا ہو تو یہ ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جانتے ہو لیلۃ القدر کون سی رات ہے، کیسی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر رات ہے۔ خیر کا مطلب زیادہ اور بہتر۔ 1000 سال کی عبادت پہ صحابہ رش کر کے آزردگی لا لیے تھے، اپنی عمر کا محاسبہ کر کے، اور ان کو انعام یہ آزردگی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توجہ فرمائی ہوئی تو وہ توجہ آقا علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بس ایک رات جاگنے پر 1000 راتوں کی عبادتوں سے بھی بہتر اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ نسبت ہے، یہ انعام ہے، کس کی تصدق سے؟ سید عالم محمد رسول اللہ کے تصدق سے۔ آقا علیہ السلام صحابہ کے چہروں کو نہ دیکھتے، ان کی تشویش نہ جانتے، اور پھر اس کی تشویش پر آقا علیہ السلام کو تشویش نہ ہوتی تو یہ قدر ملتی تھی ہم کو، تو یہ ہم کو نعمت ہے، اور قیامت تک آنے والی امتوں کو یہ نعمت ملتی رہے گی۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ آخری کے 10 دن ہیں، اس کے بعد آقا علیہ السلام اور آپ کے ساتھ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا مداومت کے ساتھ یہ عمل رہا کہ پیارے آقا علیہ السلام ہر رمضان سے پہلے سے ہی آپ رجب سے ہی اللہ کے رسول عبادت میں اضافہ فرماتے آتے ہیں، یہاں تک کہ شعبان سے پھر جب رمضان آتا تو بالکل آپ کمر بستہ ہوئے آتے عبادت کے لیے، اور ایسے کثرت عبادت کو بڑھا دیتے، اور پھر جب آخری عشرہ آتا تو اس آخری عشرے میں اور بھی زیادہ مستعد ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں۔ معتکف ہوتا اللہ کے رسول، اور اعتکاف کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کے آخری وقت تک قائم و دائم رہا، اور آقا علیہ السلام کے ظاہری زندگی سے پردہ کرنے کے بعد ازواج مطہرات بھی مداومت کے ساتھ اعتکاف کرتی رہی، اور صحابہ کا عمل رہا، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں یہ اعتکاف بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اعتکاف بیٹھنے کا مطلب اس میں شب قدر کی قدر ہو جائے، ناقدری نہ ہونا، اور ناقدری کی پاداش میں سارا محلہ نقصان کی نظر نہیں ہو جانا، کیونکہ
فقہاء اکرام نے بتایا کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اعتکاف، اور اعتکاف اگر پورے محلے میں سے کوئی بھی نہ بیٹھے تو اس کا عتاب سارے محلے پہ نازل ہوتا ہے، اور اگر کوئی چند افراد یا کوئی ایک فرد بھی بیٹھ جاتا ہے تو سب بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ معتکف بیٹھے ہیں وہ محلے کے لیے خیر بن کر بیٹھے ہیں، وہ محلے کے لیے بولیے خیر بن کر بیٹھے ہیں، اور معتکف جو اعتکاف میں رہتا ہے اس معتکف کے لیے جزا کیا رکھا اللہ تعالیٰ؟ میرے آقا فرماتے ہیں 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کس کو؟ معتکف کو، اعتکاف بیٹھنے والے کو۔ اور یہ اجر جو بیان کر رہا ہوں میں یہ اس کے لیے ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اعتکاف رکھنے والے کے لیے۔ اب یہ آپ حضرات جو بیٹھے ہیں آپ بھی اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے تو مستحب ہے۔ تو اعتکاف کی 3 قسمیں بیان کی گئی، ایک تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، یعنی جب کوئی مصیبتیں آ جائے، مشاکل آ جائے، مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں تو نیت کر لیں کہ میں 1 روز کا، 3 روز کا، 1 ہفتے کا، 10 دن کا، کوئی نظر باندھ لے کہ میں اعتکاف رکھوں گا، میرا کام بن جائے گا۔ تو یہ اعتکاف واجب والا کیا ہوتا ہے؟ یہ اعتکاف واجب اور سنت مؤکدہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ اور واجب جو اعتکاف ہوتا مغرب سے شروع ہوتا فجر میں ختم ہوتا، مغرب سے لے کے اب وہ اس کے ارادے پہ جیسا نیت کرتا ہوں، اگر ایام کا تذکرہ کر دیا 1 دن کا، 3 دن کا تو 24 گھنٹے سمجھے، مغرب میں داخل ہونا پھر دوسرے دن نکلنا اس کے بعد، یہ واجب اعتکاف کے لیے۔ اب سنت مؤکدہ کا جو اعتکاف ہے 20 کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے، اور چاند دیکھنے کے بعد اس کو آزادی ہے، اختیار ہے، چاہے تو وہ مسجد میں لیلۃ الجائزہ کی طلب میں اور رکا رہے، چاہے تو وہ رخصت گھر کو بھی جا سکتا ہے۔ مگر عارفین عابدین کا یہ عمل رہا، اللہ والوں کا یہ عمل رہا کہ شب بیداری مسجد میں ہی کرتے، اور عید کی نماز کے لیے مسجد سے ہی عیدگاہ کو جاتے، اور عید پڑھ کے گھر کو واپس جاتے۔ تو یہ اور مزید اجر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو بزرگوں اور عزیزوں یہ بات واضح ہو گئی کہ اعتکاف کئی کے لیے بیٹھنا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ تاکہ شب قدر کی قدردانی پورے محلے کی طرف سے نمائندگی معتکف کر دیتا ہے، یہ ایک طریقہ۔ اور ہر کوئی شب قدر کی تلاش میں تاخ راتوں میں اللہ کے گھر میں آنا، یا اللہ کے گھر میں نہ بھی آئے تو اپنے اپنے گھر میں جہاں مصلی نماز پڑھنے کا جہاں پہ جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور اگر قدر والی رات آ جائے تو خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر جو اجر اللہ رکھا ہے اس کے مستحق بن جائے۔ تو میں بتلا رہا تھا شب قدر کا تعین اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کر دیا۔ حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بتانے آ رہا تھا صحابہ کو کہ شب قدر فلاں دن معین ہے، تو بس جیسے ہی میں گھر کے باہر نکلا تو کچھ صحابہ آپس میں لڑ لیے، تو فرمائے کہ فلاں کے لڑائی کی وجہ سے اس تعین کو اللہ نے اٹھا لیا۔ تو عزیز اور بزرگوں یہاں پہ ہمیں صرف تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی نعمت اور قاسم کوثر محمد رسول اللہ کے ذریعے ہم کو جیسا قدر ملی، اس قدر کے تعین کو بھی اللہ نے عطا کر دیا تھا، بس ملنے والی تھی، اٹھا لی گئی۔ کیوں اٹھا لی گئی؟ تو علت آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جھگڑا، جدال۔ تو ہماری زندگیوں میں آج ابتری بڑھ رہی ہے، کئی نعمتوں سے ہم محروم ہو رہے ہیں، تو سبب معلوم ہو گیا
کہ جب ہم آپس میں پاک تیرت نہیں ہوتے، راسخ العقیدہ نہیں ہوتے، راسخ العمل نہیں ہوتے، اچھے ارادے آپس میں نہیں رکھتے اور آپس میں مخاصمت پیدا کر لیتے ہیں، جدال کر لیتے ہیں، تو زندگیوں سے نعمتیں اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں۔ تو آئے دن جو نعمتیں ہم سے سمٹ رہی ہے، آئے دن جو نعمتیں زندگانی، جو راحت و تسکین کا سرمایہ ہے، کم ہو رہا ہے، تو اس کا سبب بھی آپسی مخاصمتیں، آپسی غلط نیتیں، غلط ارادتیں، رذیل خصلتیں ہم کو خسارے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ کیونکہ صحابہ کا ماحول تھا، اور صحابہ کس کو بولتے ہیں؟ اب قیامت تک کوئی بھی ولی بن سکتا، قطب بن سکتا، ابدال بن سکتے، اوتاد بن سکتے، غوث بن سکتے، مگر کوئی بھی صحابی نہیں بن سکتا۔ تو صحابی کا مرتبہ انبیاء کے بعد ہے اور بہت بلند مقام ہے۔ تو ایسے صحابہ کے دور میں اللہ کی نعمت اللہ تعالیٰ اٹھا لیا۔ تو اندازہ کیجئے ایسے جو رفاقت رسول میں رہنے والے، رفاقت رسول میں رہنے والے، اللہ کے رسول کی نظر میں آنے والے اور نظر رسول سے فیض لینے والے ایسے صحابہ کو محروم کر دیا گیا۔ اور ہمارا حال تو بہت برا ہے، ہم تو فتنوں کے دور میں ہیں، اور فتنوں کے دور میں اگر ہماری نیتیں آپس میں راسخ نہ رہی اور آپس میں ہم اخلاص نہ رکھیں تو نعمتوں کا سمٹ جانا اور نعمتوں کا خلاش پڑ جانا ممکن ہے۔ تو آج ہمارے درمیان میں جو محرومیت آ رہی ہے، جو مفلسی آ رہی ہے، جو کئی ایک چیزوں سے ہم بالکل تیرس ہوتے چلے جا رہے ہیں، الفت مائگی ختم ہو رہی ہے، آپسی جو محبتیں ہوتی وہ بھی کم پڑ رہی ہے۔ دیکھیے آپ حالات بدلتے جا رہے ہیں، تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو عارفین عابدین فرماتے ہیں کہ جب ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو نعمت خداوندی سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو موقع ہمیں میسر ہوا ہے، جو لمحہ جو ہمیں ملا ہے، جو رات ملی ہے، اس رات کو بھی ہم اگر غنیمت جان لیں اور کوشش شروع کر دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سائل بن کر سوال کرنا شروع کر دیں کہ اے پاک پروردگار، یقیناً کوتاہیوں سے وقت گزر گیا ہے، ان کوتاہیوں کے ساتھ ندامت کی کیفیت لے کر اگر ہم نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہو جائیں تو یقیناً دل کی سیاہی مٹنے لگ جائے گی۔ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دلوں کا محاسبہ کرنا، اور یہ 3 موقع ہیں جہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا دل زندہ ہے یا مردہ ہے۔ پورا انحصار اسی پر ہے زندگی کا۔ اگر آپ کا قلب روشن ہے تو عبادتوں کی لذت کا سرور بھی ملتا ہے اور خیالات بھی پاکیزہ رہتے ہیں، عزائم و ارادے بھی آپ کے مضبوط ہوتے ہیں، حوصلے پست نہیں ہوتے، ریاضت عبادات بڑھتی چلی جاتی ہے اور طبیعت میں خوش اور طبیعت میں راحت اور سکون و سرور عبادت حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ 3 موقع کیا ہے؟ تو بتائیں، ایک ہے مسجد۔ جب مسجد میں آئے تو دل پھر باہر نکلنے کے لیے راضی نہ ہو، ایک نماز سے دوسرے نماز تک وقت جانے دینے کے لیے طبیعت تیار ہو۔ مسجد میں آئے تو دل مسجد میں ایسا محو ہو جائے، ایک ایسا سرور ملنے لگ جائے کہ مسجد کے باہر نکلنے کے لیے طبیعت تیار نہ ہو، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا دل زندہ ہے اور دل روشن ہے۔ اور جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو دل اتنا محو ہو جائے کہ تلاوت قرآن کا سرور بڑھتا چلا جائے، لذت بڑھتی چلی جائے، اور دل اتنا چاہے کہ قرآن پڑھنے سے کوئی اکتاہٹ محسوس نہ ہو اور سکون دکھے کہ اور بڑھتے چلے جائیں، ایسی طبیعت چاہے تو سمجھ جاؤ تمہارا دل روشن ہے۔ اور کوئی ذکر کی محفل میں بیٹھے ہو، کوئی ذکر کی محفل میں، اب یہ ذکر کی محفل ہے بیٹھے ہو تو اس میں اکتاہٹ نہ ہو، بے چینی نہ ہو، اضطرابیت نہ ہو کہ فوری اٹھ کے چلے جاؤ، تو سمجھ جاؤ تمہارا دل زندہ ہے، روشن ہے۔
تو عزیز اور بزرگوں، آپ روشن دل لوگ ہیں جو ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے دل میں اللہ نے دل کو روشن رکھا ہے، دل زندہ ہے، کیونکہ ہر فرد کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں جب یہاں عید کا موقع آتا ہے، مسجد پوری ماشاءاللہ بھر رہی ہے نا۔ ابتدائی دور میں تو میں نے دیکھا، مگر اختتامی دور تک تو میں دیکھا کہ مسجد شکوہ کر رہی تھی تنگ دامنی۔ اب آج کی رات سب کاروبار پہ ہوں گے، ہے نا، تو کتنے 70% ہوں گے، 75% ہوں گے، 25% تو گھروں میں ہے نا۔ توفیق ہے، حاضر ہے، کیا دعوت نہیں دی گئی؟ اب یہ آواز نہیں آ رہی کیا؟ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں روڈ پہ بیٹھ کے سن رہا ہوں، چبوترے بیٹھ کے سن رہا ہوں، فیض ملتا کیا؟ فیض لینے کے لیے طرز صحابہ کیا رہا، طریقہ صحابہ کیا رہا، تابعین کا کیا رہا، طبع تابعین کا کیا رہا؟ مسجد نبوی میں آیا کرتے، جو جہاں رہتے وہ مسجد ہی کو ترجیح دیتے، کیونکہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں آنے کے بعد عبادت کے سوا کوئی خیال باقی نہیں رہتا، اور عبادت کا خیال لے کے بیٹھ جانا اور مسجد میں بیٹھنے کے بعد صرف تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لینا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور یہ وقت عبادت میں جب بن جاتا ہے تو سارے عبادت کا اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ اجر و ثواب نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو باہر رہیں گے، روڈوں پہ رہیں گے، بازار کی زینت بنیں گے، ان کے لیے یہ اجر ہے کیا؟ ان کے لیے ثواب ہے کیا؟ نہ عقل مانتی، نہ تہذیب اسلامی قبول کرتی اس کو۔ آپ عام طور پہ بھی آج کل آسانیاں پیدا ہو رہے نا، ہر مسئلے میں لوگ آسانی ڈھونڈ رہے ہیں، اور اتنی آسانی ڈھونڈی جا رہی ہے کہ اب حالت یہ ہو گئی کہ لوگوں کی ضرورت جیسے رہی، اسلام کا مسئلہ ویسا ہو جانا لوگ چاہ رہے ہیں ایسا، اور کچھ کوشش بھی ہو رہی ہے، اور کچھ حد تک معاملے بدل بھی رہے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیے زکوٰۃ کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ چاند کی تواریخ سے مکمل سال گزرنے پر زکوٰۃ نکالنا ہے، تو اس کے لیے کوئی تعین نہیں ہے کہ رمضان ہی میں نکالنا ہے، ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے، کوئی سا بھی مہینہ ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ شعبان کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں، محرم الحرام کے مہینے میں کسی کو اللہ تعالیٰ نواز دیا اور وہ مال استعمال میں نہیں آیا، ویسا ہی رہا، اب پھر محرم آ گیا تو زکوٰۃ فرض کب ہوئی؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، کتنے مہینے؟ 8 مہینے کے بعد وہ نکال رہا، تو جتنا رکے گا نا اس کا مواخذہ اللہ فرمائے گا۔ بولیے، جتنی تاخیر کی جائے گی اس کا مواخذہ اللہ فرمائے گا۔ رمضان کا عمل رمضان کے لیے ہے، جس وقت جو عمل تم پہ فرض ہو گیا اسی وقت نکال دینا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت بھی یہی ہے، شریعت بھی یہی بولتی کہ جب وقت آ گیا اسی وقت اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ کیوں؟ زندگی وفا کرتی نہیں کرتی پتہ نہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ دینے والے ہوں اور دنیا سے پردہ کر گئے اور آپ کے جو ورثہ وارثین ہیں ان کو علم نہیں ہوا کہ زکوٰۃ فرض تھی مال کے اوپر، وہ نہیں نکالے تو پورا مال وبال بن جائے گا، اور جو مرنے والا جب مر جائے ورثہ رکھ کر تو یہ ورثہ پورا اس کے لیے ایک سانپ بنا کر، توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال کے معیشت میں گھسیٹتا لایا جائے گا۔ زکوٰۃ وقت میں نہ نکالنے کا عقاب یہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ معمول بن گیا کہ زکوٰۃ رمضان آیا تو نکالو۔ لوگوں کی سنجیدگی ذہن ایسا بن گیا، مگر یہ سنجیدگی نہیں ہے، یہ غفلت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ یہ غفلت ہے۔ رمضان کا اجر کتنا دیکھیے، میرے آقا فرمائے کہ جو کوئی رمضان میں ایک نیکی کرتا ہے اس کا ثواب 70 سے 700 گنا بڑھا جاتا ہے۔
اور جو کوئی روزے دار کو روزہ کھلاتا ہے تو اس کے روزے کے ثواب کے ساتھ جس کا روزہ کھلایا جاتا ہے اس کے روزہ کھولنے کا بھی ثواب وہ روزے دار کو عطا ہوتا ہے جو روزہ کھلاتا ہے. تو صحابہ فوری ایک دم ساکت ہو گئے. ایک صحابی عرض کرے یا رسول اللہ ہم غریب ہیں, ہم غریب ہیں. کیونکہ جیسا آج کل سوچ رہے نا روزہ کھلانا بولتے کہ لوگوں کا ذہن جو چل رہا آج کل دبا کے دلیم ولیم حریض مریض دلیا ولیا بنا ہوا ہوں گا جا کے کھینچیں گے افطار پٹی بولتے ذہن نصیب نہیں آتا. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں بہت غریب لوگ ہیں. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ اجر و ثواب اسے بھی ملے گا جو دودھ پلا دے یا پانی کے چند گھٹ پلا دے. کتنا آسان ہوگا دیکھیے. اگر روزہ کھول رہے مسجد میں بھی اگر کوئی ذرا پانی جو بولے پانی پیش کر دیے روزے کا ثواب مل گیا, روزے کا ثواب مل گیا. اس کے لیے آپ کو ہزاروں روپیہ لگا کے بڑے بڑے میدانوں میں دعوت دے کے منسٹروں کی طرح ایک بہت بڑی محفل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اڑوس پڑوس میں اگر آپ ٹھنڈا پانی بھی بانٹ دیں تو روزے کا ثواب مل جاتا. چند کھجور بھی بیچ کر دے تو روزے کا ثواب مل جاتا. اتنی آسانیاں اجر کمانے کے لیے یہ مہینہ نیکیوں کی سوغات کا مہینہ ہے. اس میں یہاں تک بتایا گیا کہ جب معتکف اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو اعتکاف بیٹھنے کے بعد اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ اپنے آپ کو محفوظ کر دینا, مقید کر دینا, ایک جگہ اپنے آپ کو کر دینا, قید کر دینا. تو یہ آ کے بیٹھ گئے اعتکاف میں. اب اعتکاف میں بیٹھنے والے کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے والا اعتکاف میں بیٹھ گیا 2 حج مقبول 2 مقبول عمرے کا ثواب تو ملے گا مسلم ہے. یہ مزید یہ کہ جو مسجد کے باہر رہ کر دن رات میں جو کام اجر کمانے کیا کرتا تھا وہ اجر روکا نہیں جائے گا, وہ رہے گا مسجد میں مگر وہ اجر لکھا جاتا رہے گا. گویا وہ عمل باہر کر رہا ہے. مثال کے طور پہ کوئی کسی کے کھانے کا انتظام کرتا تھا, اب کھانے کا انتظام نہیں کر رہا, کھانا پہنچا رہا بھی نہیں انہیں کیونکہ آ کے قید ہو گیا, یہاں پہ اللہ کا مہمان ہو گیا, ضیوف الرحمان بن گیا, معتکف ہو گیا. مگر معتکف بننے کے بعد جو کسی کو کھانا کھلایا کرتا تھا, کسی کا روزہ کھلایا کرتا تھا, کسی بیمار کی تیمارداری کیا کرتا تھا, وہ تیمارداری کا اجر, وہ کھانا کھلانے کا اجر, وہ روزہ کھلانے کا اجر بغیر رکاوٹ کے اس کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے, بغیر کسی رکاوٹ کے اس کے نام اعمال میں آ رہا ہے. تو رمضان کا مہینہ کیا آ گیا؟ نیکیوں کی سوغات کی لڑی بن گئی. معمولی کام کریں گے اجر عظیم سے عظیم ملتا جائے گا. جیسا کہ آپ روایتوں میں آتا ہے کہ عام دنوں کے جو فرائض کا اجر ہوتا ہے رمضان کے نفل کا ثواب عام فرض سے برابر کر دیا جاتا ہے, اور رمضان میں جو فرض ادا کیا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب بڑھا کر 70 سے 700 گنا کر دیا جاتا ہے. تو عزیز اور بزرگوں, یہ رمضان کے 30 دنوں کی بات ہو رہی ہے, مگر جب آخری عشرے میں تاخرات کی بات ہو رہی تو یہ تاخرات کا معاملہ اب جو کون کرنے والے اکاؤنٹ کے لوگ ہیں غور کر لیں, اس میں اجر کتنا بڑھ جائے گا؟ خیر من الفی شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہر عبادت کا اجر و ثواب لکھا جائے گا. تو جو معتکف بیٹھ گیا اس کے اجر میں اللہ کمی نہیں کر رہا ہے, تو یہ اصلاح اعتکاف بیٹھنے کا ملا, اور اگر یہ سرب قدر کو پا لیتا ہے تو اس کا اجر اور مزید بڑھ جاتا ہے. تو عزیز اور بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی خلق کے پھریرے دینے کے لیے قدرتی طور پر قادر تیار ہے. اب یہ جو ساعتیں, جو گھڑیاں اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب کے تصدق سے ہمیں عطا کر دیا, اب اس کی قدردانی کرنے والے بننے کی ضرورت ہے. کوئی قدر کرے بغیر حاصل کرنا چاہتا ہے, صحبتوں سے مل جانا اور ہوتا, مگر ایک انعام کے طور پر کوئی کام کی قدر کر کے دی جائے اس کا معاملہ بڑھ جاتا. بڑھتا نہیں بڑھتا؟ غور کریے آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی محنت کر رہے ہیں, اور محنت کرنے کے بعد وہ محنت کامیاب ہو جائے
اور تمہاری کامیابی کو سراہنے والے لوگ آ جائیں اور تمہارے سربراہ سراہ کے تم کو اس کا کوئی انعام دے دے تو سوچئے معاملہ کیا ہوتا ہے. اور آپ کے ساتھ چند ساتھی بھی رہے، فائدہ ہوا، تو کامیابی کا صحرا تو کوشش کرنے والے کو ملے گا. جو ساتھ میں نعمتیں لے رہا ہے اس کو وہ خوشی، وہ مسرت اور وہ راحت و تسکین ملتی کیا؟ تو یہاں پر ہر مومن بندے کو، ہر مسلمان کو فردن یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہو جائے، بارگاہ کی طرف رجوع ہو جائے. اور صحابہ کرام کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں، رمضان شریف آتا، روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ بلکتے تھے، اللہ کی بارگاہ کی طرف ایسے رجوع ہوتے تھے کہ مصلی چھوڑتے ہی نہیں تھے، مصلی چھوڑتے ہی نہیں تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں گریا وہ زاری کی کام لگا دیتے تھے، اور تائب ہونے کی کیفیت ان کی بڑھ جاتی تھی، اور اللہ سے طلب کرنے کے انداز کو بڑھا دیتے تھے، خوب مانگتے تھے، یہاں تک دعائیں ہوتی تھی. یہ روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک، کتنے بولیے، 6 منتھ تک، 6 مہینے تک اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے کہ مولا ہمیں رمضان کے مقبولین میں شامل فرما لے، رمضان کے مقبولین بندوں میں شامل فرما لے. اور پھر 6 مہینے سوال کرتے کہ اے اللہ ہم کو رمضان سے ملا دے، اے اللہ ہم کو رمضان سے ملا دے. تو عزیز اور بزرگوں، صحابہ کی یہ عمل کی روایتیں جو ہماری زندگی میں آ رہی ہے، ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو پتہ چلا کہ ہم رمضان کی حقیقت سے، رمضان کے فیوزات سے واقف نہیں ہیں. رمضان کے حقیقت سے، رمضان کے فیوزات اور رمضان کی برکتوں سے ہم واقف نہیں ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عام دنوں میں شیطان بھی ہمارے ساتھ رہتا، نفس تو ہے چھے، شیطان بھی آزاد رہتا، مگر اجر اتنا نہیں ہے، ثواب اتنا نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا گیا، وہ سرکش شیطان جو انسانوں کو اکساتا برائی کی طرف، وہ سرکش شیطان جو انسانوں کو اللہ کی بندگی سے روکتا، نفس پرستی کی دعوت دیتا، نفس کو ابھار کے انسانوں کے اندر شہوانیت کو غلبہ دلا کر ان کو مٹانے کی، ان کو گناہوں کی طرف لے جانے کی، اللہ کی بارگاہ میں رسوا کرنے کی کوشش کرنے والے شیاطین یہ مہینے میں بند کر دیا ہے. تو گویا پتہ چلا کہ جو سرکش شیطان ہے عام دنوں میں اپنا کام کرتے، ان سے بھی مقابلہ کرنا، نفس سے بھی مقابلہ کرنا، پھر عبادتیں کرنا. اجر بڑھنا چاہیے تھا نا، کھا لیتا، مگر رمضان میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما رہا ہے، سرکش شیطانوں کو قید بھی کر دے رہا ہے، اور اس کے بعد تحفظات دے رہا ہے. ہر رات آسمان اول کی طرف جلوہ گری فرما رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں، رحمت کے دروازے پورے کھول دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور دولت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور ساری راحتوں کو، آرائشوں کو تمہارے لیے سربراہ کر دیا گیا ہے، سرو کر دیا گیا ہے. اس کے بعد فرما رہا ہے کہ اجر بھی بڑھا دیا گیا ہے، اجر بھی بڑھا دیا گیا ہے، آسانیاں پیدا کر دی گئی. تو گویا رحمانی بندے بننے کے لیے، اللہ کی ابدیت میں کامل ہونے کے لیے اللہ نے ٹریننگ کا مہینہ رمضان کا بنا دیا، اور کل بلائیات سے تم کو محفوظ کر کے، شر پسندوں کے شر سے محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ اپنا بنانے کے لیے، رحمانیت کا توق اپنا تمہارے دلوں میں ڈالنے کے لیے، اپنی رحمت کو نچھاور کرتے ہوئے، اپنی رحمت کو پھیلا کر اپنی آنکھوں سے رحمت میں سارے عباد الرحمان کو سمیٹ لیا ہے. اب جو اس میں بیدار رہے گا وہ مستحق ہوگا، اور جو غفلت میں رہے گا وہ رانا جائے. تو غفلت سے ہی ہم کو نقصان ہونے والا ہے. اسی لیے آقا علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تو کیا دعا فرمائی؟ حضرت جبریل امی تشریف لائے، اللہ کے رسول منبر پہ چلے. مشہور روایت آپ کئی بار سن چکے ہیں، جتنی جس کی عمر اتنے سال سے وہ یہ روایت کو سن رہا ہے. جس کی جتنی عمر ہے وہ اتنے سال سے بارہا یہ روایت، مگر جب بھی سنے اس میں تازگی ہے کہ پہلے منبر پہ آقا قدم رکھے، جبریل امین نے بددعا فرمائی، ہلاک ہو جائے وہ شخص
جس کے سامنے آپ کا اسم گرامی آئے وہ آپ پہ درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھے، فرمائے ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بزرگیت میں پائے اور وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہ بنے۔ پھر حضرت جبریل امین نے دعا فرمائی ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور رمضان اس کے لیے جنت کا مستحق بنانے والا نہ بنے۔ اللہ کے رسول نے آمین فرمائی۔ ایسی بددعا جبریل امی فرما رہے ہیں، اور اس بددعا پر سید عالم قاسم کوثر آمین فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ محشر کے دن ایک شخص کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جایا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، بولیں گے بھائی کیوں اس کو لے جا رہے ہیں، کیوں اس کو لے جا رہے ہیں، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جب اس کے قریب ہوئیں گے تو ملائکہ بولیں گے یا رسول اللہ رمضان اس کا دشمن ہے، اس نے رمضان کی توقیر نہیں کی ہے۔ تو آقا فرمائیں گے قاسم کوثر سید عالم محمد رسول اللہ جو تشریف لائے دنیا میں تو ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام کو جب نزا کا وقت شروع ہو گیا اور آپ کے لبے مبارک ہل رہے ہیں، میں کان لگا کے سنی تو ہلو آواز آ رہی ہے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ میرے آقا جو ابتدا سے لے کر انتہا تک امت کی خیر کی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں فرماتے رہے، امت خیر کی اللہ سے سوالات کرتے رہے، ایسے آقا علیہ السلام جب سنیں گے کہ رمضان اس کا دشمن ہے تو آپ فوری فرمائیں گے رمضان جس کا دشمن میں بھی اس کا دشمن چھوڑ دیں گے۔ تو عزیز اور بزرگوں غور فرمائیے کہ رمضان مبارک اس کی توقیر جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے تھا کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہماری زندگی میں رہ گئی ہے۔ تو یہ جو لمحے بچے ہیں ان لمحوں میں اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر اپنی غفلتوں کو محاسبہ کر اور ندامت والی کیفیت لا کر اللہ کو راضی کرنے کا بھی موقع ہمارے ہاتھ ہے۔ ابھی لمحے ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو مانگنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو مانگنا پسند ہے، طلب کرنے والے مانگنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک کثرت سے سوال کیا کرو، اگر تم سوال نہ کریں گے تو اللہ تم سب کو ہلاک کر دے گا، اور اس کے بعد ایسے بندوں کو لائے گا جو سوال کریں گے، ایسے بندوں کو اللہ تکلیف بخشے گا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں استفسار کرنے والے ہوں گے، سوال کرنے والے۔ اللہ کو سوال کرنا پسند ہے، اور اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہاب، اللہ عطا کرتا ہے، مانگنے والوں کو اللہ دیتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کی یہ بھی ایک برکت ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی روزے دار افطار کے وقت دعا مانگتا ہے تو کوئی اس کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ روزے دار کی دعا کو افطار کے وقت طلب کرتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ روزے دار کا معاملہ ہے، روزے دار بھی ہو، شب بیدار بھی ہو، معتکف بھی ہو، پھر سوال ہو تو سوچو وہ دعا کیسا مقبول، وہ سوال کیسے مقبول نہیں ہوگا اور کیسے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں سنت اعتکاف نہیں بیٹھ سکے، مگر جب موقع ملے، جب مسجد میں آئے تو مستحب اعتکاف تو ہو سکتا ہے۔ مستحب اعتکاف کا فائدہ کیا ہے معلوم؟ جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے وہ وقت پورا عبادت میں لکھا جائے گا، یہاں تک کہ آپ اعتکاف کی حالت میں رہ کر اعتکاف کی نیت کے بعد اگر آپ اپنی کیفیتیں بدلنے پر ہوتا تھکاوٹ سی محسوس ہوتی، کچھ ایسی کیفیت ہو، اگر آپ لیٹ بھی جائیں تو لیٹنا عبادت بن جاتی ہے۔ تو اب ایسا کریں گے، بعض مسجدوں میں دیکھنے میں آ رہا کہ ظہر پڑھنے کے اثر تک لیٹ جا رہے ہیں۔ بھائی اب منصف بولتی ہے، علماء بولتی ہے، اب احادیث میں بھی بات کی ہے، اس سے انکار تو نہیں ہے، مگر یہ عادت بن جانا اور حقیقت میں تھک کے لیٹ جانا فرق ہے نا۔ تو یہاں پر بھی قرآن رہنمائی کرتا، کیا رہنمائی کرتا قرآن؟ اور قرآن کس کے لیے رہنما ہے؟ متقی بندوں کے لیے۔ کس کے لیے رہنما قرآن بولیے؟ متقی بندوں کے لیے۔ پہلے ہی سورہ بقرہ کی ابتدا میں بولیے ہدی للمتقین،
اب روزہ رہنے سے کیا ملتا؟ لعلکم تتقون، روزہ رہنے سے تقوی ملتا، تقوی رکھنے والا متقی، متقی کے لیے قرآن ہدایت ہے، قرآن ہی بولا ہدی للمتقین، متقین کے لیے کیا ہے؟ قرآن ہدایت ہے، متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ اور متقی کس کو بولتے ہیں؟ تقوی والا۔ اور رمضان کس لیے دیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو رمضان میں روزے رہ کر، عبادت کر کے، تراویح کر کے، قیام اللیل کر کے متقی ہو گئے، اب متقی بن گئے تو پورا قرآن متقیوں کے لیے ہدایت، نور ہدایت۔ اب بتایا گیا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اب تم دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے مسجد میں نیت کر کے مستحب ثواب مل جاتا، آرام کا آرام مل جاتا، اگر یہ نیت ہے تو لوگ تو نہیں جانتے مگر خالق، یہ کون بول رہے؟ کلام اللہ بول رہا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تم جو دل کی گہرائی میں جو چیز چھپا کے کام کر رہے وہ بھی جانتا، او تخفوه يحاسبكم به اللہ، جو چھپائے وہ بھی جانتا، جو ظاہر کر رہے وہ بھی جانتا۔ اب ظاہر میں تو لوگوں کو بول دیجیے بھائی اب ظہر پڑھ لیا، عصر کے انتظار میں ہم آرام کر رہے ہیں، اعتکاف میں مستحب، اچھا ہے بھائی، نیت ایسی ہے بہت اچھی بات ہے، مگر ایک بات یہ بھی ہے ساتھ میں، یہاں تزکیہ کروانے والے جو عارفین ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں بھائی جو معتکف 10 دن کے ہیں ان کی صحبت مل گئی تو اس کی صحبت کا اثر بھی فائدہ ہوا تھا، ان کی صحبت کا اثر بھی فائدہ ہوا تھا۔ اگر ظہر میں آ کے عصر عشاء تک بھی اگر کوئی رہ جا رہا تو 10 دن کا تو وہ ثواب پا دے سکتا، مگر صحبت سے وہ بھی مقبولوں میں شامل ہو جا سکتا۔ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے اسلام میں، ایک طرف سے مدافعت کر بتا دیا میں آپ کو کہ مخلص ہونا، نیت میں کیا ہونا؟ مخلص ہونا، ارادوں میں کیا ہونا؟ مخلص ہونا۔ مخلص کا مطلب یہ کہ اپنے نفس کے سرور کی طلب کا کوئی خیال و تخیل اپنے اندر نہیں آنے دینا، اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خشیت کا خیال کرتے ہوئے اگر کوئی معمولی عمل کیا جاتا ہے تو وہاں معمولی عمل کا اجر اتنا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم گمان بھی نہیں کر سکتے، تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو عمل کے اندر مخلص ہونا، کیا ہونا بولیے؟ مخلص ہونا۔ تو مخلصین کا معاملہ اللہ کے پاس بے انتہا ہے، اور یہی معاملہ ہے آج عالم اسلام کے حالات کسی سے پردہ پوش نہیں، اور خود ہمارے وطن کے حالات سے بھی ہم واقف ہیں۔ تو آج حالات جو بدل رہے ہیں اس کی علت کیا ہے؟ ہم عبادات کے اندر عبادات کا حق ادا نہیں کر رہے، اور ہم رشتہ داروں میں رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کر رہے۔ ہم آپسی رب ضبط میں جس انداز سے مخلصانہ مومنانہ ملاقاتیں ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر اوصاف باقی نہیں رہے۔ تو ہمیں ہر طرف سے سنورنے کا موقع اب یہ آخری گھڑیاں مل گئی ہیں۔ اگر اس گھڑیوں میں بھی ہم جاگ جاتے ہیں، اپنا محاسبہ کر کے اپنی حقیقت سے ہم آشنا ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مولا یہ جو آزردگی میں، جو غفلت میں جو حالات ہم نے گزار دیے ہیں بس اس کی تطہیر فرما دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں مطہر فرما کے چھوڑ دے۔ وقت ہے سمیٹنے کا، اپنے آپ کو اللہ سے رضا طلبی کے ذریعے منوا لینے کا، اللہ کو راضی کر لینے کا۔ یقیناً بندہ کیا ہے، بندگی کا معاملہ، اب بندہ انسانی ہے نا، اب انسان کی تعریف میں بتایا گیا کہ الانسان مرکب بین الخطأ والنسیان، انسان کیا ہے، غفلت کرتا، غفلت سے بھی غلطیاں ہوتے اور خطا بھی ہوتی۔ اب لالچ ہے نا انسان کے اندر۔ اب دیکھو رمضان ہے، رمضان میں انگور 100 روپے ہو گیا، مارکیٹ کیا تھی رمضان سے ذرا پہلے 60 روپے تھی، 40 روپے کا ہے وہ۔ اب تجارت میں تو اجازت ہے اسلام میں نہیں ہے۔ اب بولیں گے کہ مجھ کیا بولے، میں بتا رہا ہوں اخلاص الگ چیز ہے، اخلاص گیا تو بہت ساری چیزیں خلاص ہوا ہے۔ اگر یہ تاجر لوگ رمضان کی آمد پہ 60 کا 70 بھی دیتے تھے چلتا ہے نا، مگر تجارت کرنا ہے، تجارت میں
چھوٹ دی گئی, اخلاص خلاص ہو گیا. اب جس کی جو طلب ہے اس کو وہ مل گیا. اب دیکھیے اب یہاں تجار ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے خطے کے مشہور ماشاء اللہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جانتے ہیں کہ جیسے ان سے پوچھیے رمضان آیا دالوں کا ریٹ بڑھ جاتا, شکر کا ریٹ بڑھ جاتا, جتنے ضرورت کی چیزیں ہیں سب کا ریٹ بڑھ جاتا. حالانکہ دوسرے اور بھی ایام آتے, دسہرہ آتا, ہولی آتی, کوئی ریٹ بڑھتا. ابھی آفر آتے اس میں, ابھی پرانا مال نکالنے کے لیے کنسیشن آفرز ملتے. مگر رمضان کا معاملہ یہ ہے کہ رمضان کی آمد پر ساری قومیں اپنے اپنے کمانے کا ذریعہ سمجھتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اعمال میں اجر و ثواب میں اضافہ نہیں فرماتا, روزی میں بھی اضافہ فرما دیتا, اور مسلمانوں کی برکت سے ساری دنیا میں برکتیں دیتا ہے, اور ہر قوم اس مہینے میں اپنی کمائی کا ذریعہ بڑھا دیتا ہے, ہر ایک کو ملتا. آپ دیکھیے ہر فرد خوش ہے. جیسے رمضان آتا ہے, ہر تاجر کسی بھی دین کا ہوں, کسی بھی مذہب و ملت کا ہوں, چہرے پہ بشاشت, رمضان کا نام لیتے ہیں, ارے رمضان آ رہا, اپنے کام پورے ہو جاتے ہیں. دیکھیے اب کیسا, یہ نہیں قرآن کے ذریعے یہ پیغام مل رہا ہے کہ قرآن کے ذریعے پیغام کیا مل رہا ہے. رمضان کیا ہے بولیے, صرف مسلمانوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے نہیں آیا, صرف مسلمانوں کے لیے فائدہ حاصل نہیں ہے. مسلمانوں کو تو فائدہ ملے گا مگر ان کی سنگت کی وجہ سے, ان کے وجود کی وجہ سے دوسرے ادیان کے لوگوں کو بھی فائدہ مل رہا ہے. چاہے مادی فائدہ صحیح, روحانی فائدہ مسلمانوں کے لیے, مادی فائدہ غیروں کے لیے ہے نہیں ہے. ویسے ہمارا بھی حال دیکھیے آپ, عام دنوں میں بولیے گھر میں خواہش کریے یہ فروٹ سارا ہونا, لاتے لا سکتے کیا؟ جو ذمہ دار ہے وہ اپنے آپ میں بہت بڑے سمجھ میں آیا تھا, اور جو طالب ہے وہ طلب کر کے دیکھے مل جاتا کیا. مگر رمضان میں چاہے مانگو نہ مانگو, ارادہ لے آنے کا کرو نہ کرو, گھر میں پہنچتا ہی پہنچتا. اور آپ آزما کے دیکھیے, کبھی مت لائیے, مت لا کے دیکھیے معاملہ کیا ہوتا. اللہ محروم نہیں رکھتا. میرے گھر کا ایک ریکارڈ ہے, میں شکر کے طور پہ رکھ رہا ہوں کہ جب رمضان شروع ہوتا تو فوری افطار ہم نہیں منگاتے تھے. ہم 20 رمضان کے بعد فتح مکہ کے دن آنے کے بعد مولا علی کے دوسرے دن فاتحہ کے ساتھ ہم اپنی افطاری شروع ہوتی. تو ہم یہ معمول بنا ہوا تھا, بس ہم تخیل اپنا ہم ایسا عمل کر لیتے تھے. مگر میں دیکھا کہ جب افطاری نہیں بھی لائے نا, اڑوس پڑوس سے افطاری آ جاتی تھی, اڑوس پڑوس سے افطاری آ جاتی تھی. تو یہ آپ نہیں لائیں گے بولے تو اللہ تعالیٰ کھلانا چاہ رہا تو بروبر گھر میں آتا. یہ رمضان کی برکت ہے, یہ رمضان کی برکت. سادے دنوں میں ایک کھٹرا سالن بھی کسی گھر سے نہیں آتا, مگر رمضان میں دہی بڑے بھی آ رہی, دلیم بھی آ رہی, افطاری بھی آ رہی, مانگے بغیر. تو پتہ چلا آپ چاہے آئلی زندگی کے ذریعے دیکھیے, معاشی زندگی سے دیکھیے, چاہے روحانی زندگی سے دیکھیے, چاہے آپ عابد عبادت کرنے والے بندگی کے حیثیت دیکھیے, رمضان سب کے لیے فیض دینے والا مہینہ ہے. رمضان سب کے لیے نفع بخش مہینہ ہے, اور رمضان میں اللہ تعالیٰ روزی کو بڑھا دیتا. میرے آقا فرما دیے اب یہ ممکن نہیں ہے. اب دیکھیے آپ بڑھی نہیں بڑی روزی, ہر ایک کی روزی بڑھ گئی. یہاں تک کہ اگر کوئی فقیر کی زندگی جینے والا ہے تو یہ مہینہ آنے پر اس کی تندرستی رفع ہو جاتی ہے, حالات اکثر بدل جاتے. نہیں دینے والا بھی اس کو لے کے دیتا, مانگنے کی ضرورت اس کو بھی نہیں پڑتی. تو عزیز اور بزرگوں, یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے, ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو صفت ملائکہ عطا فرماتا ہے, صفت ملائکہ عطا فرماتا ہے. عارفین بتاتے ہیں کہ صفت ملائکہ کیا ہے. فرشتے کھاتے پیتے نہیں, فرشتے کھاتے پیتے نہیں, اور ان کے پاس جو ہے نا مذکر مؤنث بھی نہیں ہے. تو چاہے وہ جسمانی لذت سے بھی وہ پاک ہے اور مادی کھانے پینے سے بھی وہ پاک ہے. تو رمضان کے مہینے میں
دن بھر مومن بندہ یہ اوصاف ملائکہ سے معمور ہو جاتا، اوصاف ملائکہ سے کیا ہوتا؟ معمور ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ابھی فرماتے ہیں فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ تو بولے اللہ پاک کھانا پینا ان کے سامنے رکھا ہوا تھا مگر وہ تیری رضا کے لیے نہیں کھا رہے تھے، اور اس حال میں چھوڑ کے آئے کہ جب ہم گئے جب بھی سجدہ ریز تھے، جب ہم تیرے پارگاہ میں آئے تب بھی وہ سجدہ ریز تھے۔ تو بولے تم لوگ کیا بولے تھے ان کے بارے میں؟ تم لوگ کیا بولے تھے ان کے بارے میں؟ یہ خون ریز ہوں گے، فساد کرنے والے، مگر دیکھو یہ صفت مادیت ان کے اندر رکھنے کے باوجود وہ صرف میری رضا کے لیے، میرے طالب بن کر میری رضا کی طلب کے لیے وہ لوگ اپنی صفت پر غالب ہو کر میرے بندے بن گئے ہیں۔ تو بتاؤ ان کی اجر کیا ہے، ان کی رضا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرور میں ان کو اپنے بندوں میں شامل کر لوں گا اور ان کو اجر عظیم سے نوازوں گا۔ اور معلوم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام اجر تو بیان فرما دیا، آقا علیہ السلام نے بھی پیغام دے دیا کہ عام دنوں میں کوئی نیکی کرتے 10 گنا اجر ملتا، رمضان میں نہیں کرے 70 سے 700 گنا اجر ملتا۔ مگر یاد رکھیے روزے کا اجر، روزے کی برکت میں افطار کے ٹائم دعا مانگے، جو مانگے اللہ قبول کر لیتا، جو مانگے اللہ قبول کر لیتا۔ مگر روزے کی اجر کا جب معاملہ آیا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا، ایک روایت میں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ تو گویا رمضان میں روزہ رہنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دستے قدرت سے اجر دے گا، تو وہ اجر کیسا ہوگا؟ اندازہ کیجیے وہ اجر کیسا ہوگا۔ اور جب دوسری روایت میں جو آتا ہے کہ اللہ خود اس کا بدلہ ہے، تو بولیے جب مالک خود ہمارا بدلہ بن جائے گا، اس کا دیدار، اس کا قربت ہم کو نصیب ہو جائے گی، اب کوئی نعمت کی طلب رہے گی؟ کوئی نعمت کی طلب رہے گی؟ بقا باقی رہے گی؟ کوئی آرزو رہے گی؟ اللہ خود مل جائے، بہت بڑی نصیب کی بات ہے، بہت بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو یہ ایمان والے مومن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ انعام، اللہ کی طرف سے یہ کیا ہے بولیے؟ انعام ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی خوشنودی کے طالب بن جاتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب بن کر رمضان کی رعیت اور رمضان کے تقاضوں کا خیال رکھ کے خود بھی روزے دار رہ کر رذیل خصلتوں سے بیزار ہو کر حسنات اعمال کی طرف چلتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، سچ بولنے لگتے ہیں اور کسی سے بھی وعدہ کرتے ہیں، پورا کرنے لگتے ہیں، تو اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور دیکھیے یہ بات ہر ایک کے محاسبے میں ہے کہ رمضان جب آتا تو جھوٹ بولنا خود بخود بند ہوا تھا، اور بولتے بھی لوگ دیکھنے میں آئے بھائی میں روزے میں ہوں، بھائی زیادہ میں کچھ تنگ مت کرو، میں بعدیں بات کرتا ہوں کیونکہ پھر آنا ہے، کیونکہ بولیے پھر آنا ہے۔ اور فون بھی کر کے دیکھیے آپ، میں ذرا بعد میں بات کرتا ہوں، کہ جھوٹ بولنے سے ہر کوئی طبعی طور پہ رک جاتا۔ دیکھیے رمضان کا فائدہ دیکھیے، رمضان کا فائدہ دیکھیے۔ اچھا عام طور پہ راستہ چل رہی ہے، عام دنوں میں کوئی کٹ مار کے چلے گیا، اس کی بخشش نہیں ہوتی، رسم ادائیگی ہو جاتی، حالات بہت بدل جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے آپ کوئی کٹ مار کرتا ہوں، یہاں میں روزے سے وہ چھوڑ دے رہا ہوں، افطار کے بعد مل بولتے نہیں ہوتے، وارننگ دیتے افطار کے بعد۔ تو رمضان میں یہ شعور طبعی طور پر روحانیت پروان چڑھنے سے یہ پیدا ہو رہا تھا کہ جتنا بھی جریح قسم کا انسان ہو، جتنی بھی خباثتیں اس کی رمضان سے پہلے رہتی ہے، رمضان کی آنے کے بعد وہ خباثت کو اللہ تعالیٰ دبا دیتا، روحانیت کو غالب کر دیتا، تو وہ جریح ہو کر بھی کوئی جرأت نہیں کرتا کہ جس میں اللہ ناراض ہو جائے، ظالم کی بننے کی کیفیت اس سے ختم آئے، ظالم نہیں بنتا، ظالم نہیں بنتا، کسی مظلوم پہ ظلم نہیں کرتا، رمضان کی برکت ہے۔ اب سوال ہوتا مول صاحب جب سے بول رہی رمضان برکتیں رحمتیں، لڑائی نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں کرتے، پھر یہ کیا ہو رہا مول صاحب؟ ایک آدھ ہوتا نا واقعہ، تو بتایا گیا کہ جو لوگ
شقی قلب ہوتے ہیں. ابھی تذکرہ ہوا نا, جس کا دل مردہ ہو جاتا اور اس مردہ دل کی سیاہی دھونے کی کوشش بھی نہیں کرتے. جب دل مردہ ہو گیا, دل سیاہ ہو گیا, اب کالے کلوٹے کوئلے کو کتا بھی جو کیا نکلتا اس میں سے, کالا پنی نکلتا. تو جو خصلت اور اپنی پوری عادت رذیلہ سے معمور ہو جائے, شیاطین تو بن ہو گئے سرکش, مگر یہ سرکش انہیں خود بن چکا ہے, تو اس کا معاملہ اب آخری ہے. تو ایسے لوگوں کی خصلتیں ایسی رہتی جو رونما ہو, جو رمضان سے بھی محروم ہوتے, جو اللہ کے رسول کی بددعا والی جو آمین والی دعا ہے, جبریل امین جو بددعا فرمائے, اللہ کے رسول نے جو آمین کہا, ایسے لوگوں کے لیے کہا, بلا مبالغہ ایسے لوگوں کے لیے ہی کہا. اگر ایسے لوگ بھی ایسی محفلوں میں آ جاتے ہیں تو بخشے جاتے ہیں. ایسے لوگ اگر ایسی محفلوں میں آتے ہیں اور معتکفین کی قربت میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور معتکفین ان کو شامل کر کے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, تو وہ وہاب اس کو بھی بخشش دیتا ہے, اس کو بھی بخشش دیتا ہے, اور اس کی اطوار بھی بدلنے کا یقین ہے. بندگی کے لحاظ سے اس کی اعتبار بھی بدلنے کا یقین ہے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ہے. یہ معتکف جتنے مساجد میں لوگ بیٹھ گئے ہیں, سب معتکفین کیا ہے, اللہ والے ہیں. صحبت معتکفین کو کیا بولتے بولیے, ضیوف الرحمان. کیا بولتے بولیے, ضیوف الرحمان, یعنی اللہ کے مہمان ہیں لوگ, اللہ کے کیا ہے, مہمان ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ لیلۃ الجائزہ کے بعد گھروں کو چلے آتے ہیں تو فرشتے ان کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ میرے بندے کہاں ہیں دیکھو, تو ڈھونڈنے نکلتے ہیں ان کے لیے. اللہ, تو معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے فرشتے کسی بندے کو ڈھونڈیں, تو وہ کون ہے, معتکف بندے ہیں. معتکفین کا معاملہ بہت مقبول ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں, یہ جو 25ویں شب ملی ہے, اب تاخرات کیا کیا ہے, 21 23 کو آپ گزار چکے ہیں, آج 25. اب اس کے بعد ایک بات ہوتی ہے, وہ صاحب تاخرات کے بارے میں کثرت روایتیں ہیں, ساری باتیں ہیں, سب ہے, مگر 27 کچھ خاص کر ترجیح دیتے ہیں. اور ترجیح صرف ہندوستان میں کلثوم پورے کی جامع مسجد میں نہیں, پوری دنیا میں, بلکہ خود مکے میں بھی, مدینے میں بھی جو اہتمام 27 کو ہوتا ہے وہ عام تاخراتوں میں نہیں ہوتا. ختم قرآن جو ہوتا ہے, تکمیل قرآن کا جو اہتمام ہوتا ہے, کب ہوتا بولیے, وہ 27 کو ہوتا ہے. اور 27 کے دن خصوصیت سے بہت بڑے اچھے اہتمام ہوتے ہیں. تو ایک سوال ہے, 21 کو ترجیح اتنی نہیں, 23 کو ترجیح جاگتے ضرور ہے, وما توفیق الا باللہ, مگر 27 کے دن کثرت سے ازدحام کی کیفیت میں ساری دنیا میں, سارے عالم انسانیت میں لوگ 27 کو مناتے ہیں. تو بتایا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی کچھ علامتیں بیان فرمائی. کیا فرمایا بولیے, شب قدر کی کچھ علامتیں بیان فرمائی کہ اس سے ان علامتوں کو دیکھ کے معلوم ہو جاتا کہ اس دن شب قدر واقع ہے. تو کثرت سے اصحاب رسول, تابعین, طبع تابعین کی زندگیوں میں جو صالحین, سلف صالحین, ایک دم نیکوکار جو لوگ تھے, ان لوگوں نے شب بیداری کی. تو روایتوں میں بتایا گیا کہ کثرت سے انہوں نے 27 کے دن وہ علامتیں پائی. سمندر کے پانی میٹھا ہو جانا, سمندر کا پانی میٹھا ہو جانا, ہوا میں نمی ہونا, تسکین والے پہلو ہونا, اور صبح جب سورج نکلے سورج کی شعاؤں میں بھی جو ہے نا وہ تیزی نہیں ہونا, شعاؤں میں تیزی نہ ہونا. اور ایسے بہت ساری علامتیں اللہ کے رسول نے بتائے. تو کثرت سے ان علامتوں کو اللہ والوں نے, تابعین, طبع تابعین نے, صحابہ نے 27ویں شب کو پایا. اسی لیے اب پوری دنیا میں 21 کو بھی جاگنا سنت رسول ہے, اس اہتمام میں ہم جاگتے ہیں. 23 کو بھی تلاش کرنا ہے نا, سنت ہے, اور 23 کو تلاش کرنے کا حکم ہے رسول اللہ کا, سنت کے ساتھ حکم بھی ہے, قول ہے, تو قول کو ماننا ہے.
تو 21 کو بھی جاگتے ہیں، 23 کو بھی جاگتے ہیں، اور 25 کو بھی جاگے ہیں، اور 29 کو بھی انشاءاللہ جاگیں گے۔ مگر 27 کو ترجیح اس لیے دی گئی کہ جمہور وہ تو کثرت سے اللہ والے نیک لوگوں نے 27 کو شب قدر کی علامتیں دیکھی، اس لیے 27 کو اتنے اہتمام سے منایا۔ ترجیح کہیں کوئی سمجھ میں آ گیا نا؟ ترجیح ہونے کی علت وجہ، اگر حضرت شگون کا قصہ بیان نہ ہوتا، صحابہ اکرام آزودہ نہ ہوتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تجسس پیدا نہ ہوتا تو قدر نہیں ملتی، قدر نہیں ملتی۔ تو عارفین نے بتایا خالق نے قدر والے نبی کی امت کو قدردہ بنانے کے لیے شب قدر عطا فرمایا۔ بولیے، خالق نے قدر والے نبی کی امت کو قدردہ بنانے کے لیے شب قدر عطا فرمایا۔ تو شب قدر کی تلاش کرنا اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے مقبولی بندوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ بھی ہم پر سائے فکن ہے۔ آج 25ویں شب ہے، کل 26 ہے، 27 ہے، 28 29، ابھی ہمارے پاس 6 دن باقی ہے، 5 دن باقی ہے۔ 5 دن ہوتے ہیں، 4 دن بھی ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ یہ 4-5 دن کم نہیں، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ رمضان کی کیا ہے بولیے، برکتوں سے معمور ہے، رحمتوں سے معمور ہے، مغفرت سے معمور ہے۔ اب یہ عشرہ تو بڑا اہمیت کا عامل ہے۔ پہلا عشرہ ہم رحمت کے ساتھ گزارے، کوئی انکار کر سکتا؟ خالی بیٹھ کے دیکھو آپ، رحمت ملی نہیں ملی، بغیر رحمت کے دسترخوان نصیب ہونا رحمت نہیں ہے۔ دوسرا کہا مغفرت کا، دیکھیے اطلاع میں نماز میں ذرا وزن بنا رکھا تھا، اب سرور ہے، تسکین ہے، قیام کرے تو تہجد بھی پڑھ رہے بچے، ہمارے تو بچے ٹائم پہ چلے آ رہے ہیں، ہم اٹھاؤ ان کو اٹھاؤ چلے آئے، بعض رہے پڑھ رہے ہیں، 3 پارے تہجد میں پڑھ رہے ہیں۔ عام دنوں میں 5 وقت کی نماز نہیں ہو رہی تھی، مگر اب دیکھیے مغفرت ہو رہی نہیں ہو رہی۔ اب یہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی، نہیں جہنم سے آزادی کا معاملہ جو ہے اس میں بتایا گیا کہ یہ تو ہم کو اللہ آزاد کرتا ہے کہ ہم مستحق ہو گئے تھے جہنم کے، ہم جہنم کے کردار کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے جہنم کے ہم مستحق ہو گئے تھے، تو اللہ ہمیں آزادی عطا فرمایا، یا ہماری صالحیت کی وجہ سے، ہماری کسب ریاضت کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی وجہ سے ہمارے اجداد کو جو جہنمی حالات میں دنیا سے پردہ کر گئے ان کو آزاد کر دیا، ان کو آزاد کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات رمضان میں 70,000 بندگان خدا کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، تو ان کے بارے میں یہی بتایا گیا، تشریح کی گئی کہ اس کا مطلب ہمارے اجداد کو بخشتا ہے اللہ تعالیٰ، یا ہم کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتا ہے۔ ہر دو حال میں، چاہے ہمارا معاملہ ہو چاہے ہمارے اجداد کا معاملہ ہو، تو یہ تسکین قلب ہے نہیں انسان ہونے کی طرف سے، بندے ہونے کے اعتبار سے نفع حاصل ہے، تو یہ نفع حاصل کرنے کا، نفع اٹھانے کی یہ زرین ساعتیں ہیں، زرین گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کو ضائع ہونے نہ دے۔ عزیزوں اور بزرگوں، جیسا آپ 21 کو شب داری کیے، 23 کو کیے، اب یہ 25 سے آج بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیجیے۔ اب ایک طریقہ بتایا گیا، اگر آپ کو یہ خدشہ ہو، یہ ڈر ہو کہ آپ عبادت نہیں کر سکیں گے، یا عبادت میں کسلانیت لا کے کچھ نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسے شخص کو جس کا نفس قابو میں نہیں رہ رہا، تو ایسے شخص کے لیے بتایا گیا کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، تراویح پڑھے، اور کچھ تسبیحات خداوندی اور درود پڑھتے ہوئے وہ آرام کر لے، اور فجر کی نماز پھر جماعت سے پڑھ لے، تو شب قدر کا اجر و ثواب اس کو مل جائے۔ تو کیسے شخص کے لیے سمجھ گئے پہلے، وہ ہر ایک کو نہیں بول رہے، کسب کرنے والا کسب کرے گا تو وہ اجر کے ساتھ مزید عبادت کا ثواب بولیے پائے گا۔ ہر تسبیح بیٹھ کے تسبیح پڑھتے بیٹھ گیا تو ہر تسبیح کا 70-700 گنا، اور اگر لیلۃ القدر مل گئی تو 80,000 عبادت کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اب جو سو گیا
اس کو شب قدر کی برکتیں ملے گی، مگر یہ جو محنت کرنے کا جو اجر بڑھ رہا، یہ اجر سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اجر ایسا مطلب دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے کیا؟ پستہ ہاؤس کی دلیم کھانے والا، گھر میں گھوٹا مار کے کھانے والا، دونوں کا مزہ ایک ہے کیا؟ سمجھ میں آنے کے لیے بولو بھائی، نہیں منہ میں پانی آ گیا، نہیں اصلی گھی کا مزہ آ گیا۔ تو یہ فرق جیسا ہے نا، ایسا ہی ہے کہ جو شر پسندی کیوں بتایا گیا، خود تو نہیں جگ رہا، اگر جگا تو جگنے والوں کو دم کرنے والا ہے۔ جیسا بعض لوگ آج کل مسجدوں میں اعتکاف بیٹھ جا رہے ہیں، اعتکاف کے امور سے واقف نہیں ہے۔ اعتکاف کا امور کیا ہے پہلے سمجھیں، معتکف جو بیٹھتے نا، ان کے لیے حکم ہے کہ سب سے پہلے مسجد کے ذمہ دار سے ملنا، مل کے مسجد کے حدود معلوم کرنا۔ اب دیکھیے، اب یہاں ہے تو آپ کو مسجد بولتے تھی، وہ گیٹ سے لے کے یہ مینار کے پیچھے تک، بلکہ اب تو بولیں گے تھوڑی دیر کے واسطے غور کرے تو یہ ساری چوکھٹ کی مسجدیں ہمارے پاس ہے نہیں، کیا بولتے ہیں بھائی کام ہے تو مسجد میں گیا بولتے ہیں، یہ عام ہے ویسے۔ جب بھی مطلب بیت الخلا مسجد میں آتا، عقل کے پہلے باتیں کریں گے، اس وقت سکھاتا ہوں، بیت الخلا مسجد میں آتا، قبرستان مسجد میں آتا، یہ بازو میدان ہے مسجد میں آتا، یہ ساتھ میں وضو خانہ ہے، داخل مسجد ہے، خارج مسجد ہے، بولیے داخل مسجد نہیں ہے، خارج مسجد۔ ضرورت کے تحت مسلم وہاں چلے جاتے، مسجد میں کرسی تمہاری بنی ہوئی، اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو اس کے متبلی اور زندہ ہے تو یہ دیکھو آپ، یہ کیا ہے، تعین ہے، شروع سے لوگوں کو معلومات نہیں ہے، لوگ اپنے ذہن سے فیصلے لینے لگے۔ بولا کیا بولا، لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ دین اتنا آسان ہو جائے، ہمارے من سے مقابل ڈھل جائے۔ وہ دین کا رہتا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بات سننے تیار ہے آپ، بتاؤں نا۔ دیکھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ کا پیغام لائے، کتنا پیغام سنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی بڑا کام نہیں بول دینا، بڑا کام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ۔ 360 کو مانے تو نقصان کرنا بھائی، ایک کو مانے وہ لکھا نہیں، تو پورے جو عرب کے لوگ دشمن ہوں گے۔ ارے عرب کی طرف کے قریش جو خود قبیلہ قریش رسول اللہ کا کھانا ہے وہ بھی دشمن بن گیا، جو خوشی بنانے والا ابو لہب بھی دشمن بن گیا، عتبہ بھی دشمن بن گیا، کون عتبہ کون چچا دشمن بن گیا، کھائی کو دشمن بن گئے لوگ۔ وہ لوگ جو ہے عقلی اعتبار کے پابند تھے، وہ بھروسہ کرتے تھے تلوار پہ، طاقت پہ، وہ بھروسہ کرتے تھے مال پہ، وہ بھروسہ کرتے تھے مال پہ، طاقت پہ، پیسے پہ، اور جیسے ہی لا الہ الا اللہ بول دیے تو انحصار کرنا ہے اللہ پر، توکل کرنا ہے اللہ پر، تلوار رہے تو رہے، تلوار کارگر اس وقت تک نہیں ہے جب تک رب نہیں چاہتا۔ یہ عقیدہ توحید کا ہے، یہ عقیدہ رسالت کا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے تو اس کے تقاضے ہیں بھروسہ اللہ پہ، محبت اللہ سے، انحصار اللہ پر کرنا ہے، مال آل اولاد سب چیزیں طاقت قوت کسی کام کی نہیں ہے، یہ سب اس وقت کار کرے جب تم رکھتے ہو جاؤ، جب تم رکھتے ہو جاؤ۔ اسی لیے انہوں نے کہا آج ہم کلمہ کو، اب کلمہ کو ہو کر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا منشا ہے وہ دین بن جائے۔ وہ کلمے سے پہلے والے لوگ تھے جو سمجھ گئے ہم کلمہ وہ پڑھنے کے بعد ایمان لانے کے ایمان والے ہو گئے، مگر سمجھ نہیں پا رہے۔ آج بہت سارے لوگ عالم دنیا میں اپنے منشا کے مطابق لوگ کیا کر رہے ہیں، ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہیلے حوالے بنا کر دین کو آسان بنانا بول کے اس کے نام سے بہت ساری خیانت کے کام ہو رہے ہیں، اس کا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں۔
جو جو سنتیں ہم ختم کر رہے ہیں اس کا نقصان ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو معتکف کا سب سے پہلا کام اعتکاف بیٹھنے سے پہلے مسجد کے حدود معلوم کرنا, اور حدود کے مسجد میں آنے کے بعد مغرب سے پہلے آنا ہے, مغرب سے پہلے, مغرب ہونے کے بعد آیا تو اس کا اعتکاف سنت موقع کامل نہیں ہوتا. وہ معتکف تو ہوتا مگر مستحب ہوتا, سنت موقع ادا نہیں ہوتا. جو رسول اللہ والا جو سنت موقع اعتکاف ہے وہ کامل نہیں ہوتا. اب ہوگا حدود. اب حدود میں سے کیا کرنا ہے, بغیر کسی عذر کے وہ باہر قدم نہیں رکھنا, باہر قدم نہیں رکھنا. اب جا کے دیکھیے بہت ساری مسجدوں میں, نام نہیں بولوں گا, 50 لوگ بیٹھے اعتکاف, 100 لوگ بیٹھے اعتکاف. آج کل اعتکاف محاورے کا ہو گیا. یہ محاورے والا اعتکاف ہوتا کیا؟ دیکھیے میں یہاں پہ جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا, مگر روحیت مسئلہ, اصل مسئلہ, حساس مسئلہ, جو روحانیت والا ایمانی شرعی مسئلہ وہ سمجھنا چاہتا ہوں. اس کے لیے میں ایک سوال کروں کہ اتنے بچے شعور نہیں ہے, نماز پڑھنا نہیں آ رہا, اس کو کھیل رہا مسجد میں, اس کو ڈالیے اعتکاف. صحیح نہیں کیا؟ اعتکاف کے لیے عاقل سمجھدار ہونا, سمجھ جانا بالغ کی شرط نہیں ہے, مگر سمجھدار ہونا, مسجد کی حرمت کا علم اس کو ہونا, مسجد کے احترام کا علم اس کو ہونا, مسجد کی تعظیم و تکریم کا علم اس کو ہونا. نہ مسجد کا احترام معلوم, نہ مسجد کی تعظیم معلوم, نہ تکریم معلوم, اس کو جو ہے مسجد میں لا دیا اور نام دے دیے معتکف کا, نام دے دیے معتکف کا. تو اعتکاف کامل ہو سکتا کیا؟ اعتکاف کامل ہو سکتا ہے. ایک چیز پہلے حد بند, حدود میں رہنا, اس کا شعور ہونا, احترام مغارب سے واقف ہونا. اب اس کے بعد پھر عذر, بغیر عذر کے باہر نہیں نکلنا, چاہے وہ غسل ہو, جمعہ کا غسل بھی ہے تو بس اسی شخص سے نکلنا جو آسانی کے ساتھ ہے, گئے غسل کرے پھر واپس آنا, اس سے بعد بھی نکلنا. کوئی سلام کرے جواب دے سکتے, مگر خیر خیریت رکھ کے لینا کرنا یہ اعتکاف کو کیا کر دیتا, توڑ دیتا. اعتکاف کو توڑ, یہاں تک کہ کوئی بیمار ہے وہ تم جا نہیں سکتے آپ. اب جو لوگ نکل کے اپنے بانسریاں بجا رہے ہیں, مسجد کے باہر چلے جا رہے ہیں, گھنٹوں بیٹھ جا رہے ہیں, لوگوں کو لینے کے بات کرتے بیٹھ جا رہے ہیں, کیا یہ اعتکاف کہ جو مسائل شرعیہ ہے اس میں اعتکاف کامل ہوتا کیا؟ ایک سوال تھا. تو بتایا گیا معتکف کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اعتکاف میں آنے کے بعد سب سے پہلے وہ رب ضبط اس سے بھی بلا کسی ضرورت کے نہ رکھنا. مطلب ضرورت بولے تو اب افطار سحری کرنا ہے تو کسی کو بولا افطار لا کے, سحری کے لیے کھانا لا کے دیتا ہوں, افطار کرنا ہے افطاری لا کے دیتا ہوں, یہ عذر ہے. اس کے علاوہ بھائی حلیم کہاں کی اچھی مل رہی, حریص کہاں ٹیسٹی ہے, تم کھائے کیا, مجھے تو لاگے دیتے کیا, یہ اعتکاف کو توڑنے والا بنا. یہ اعتکاف کو بات سمجھ رہے, باریکی سمجھ میں آ رہی, یعنی لذت مزے معلوم کر رہا. معتکف کو مزے یاد نہیں رہنا, مزوں کو چھوڑنے آیا ہوں, یہاں بیٹھ کے مزے معلوم کر, وہاں سے اتنا آ رہا کھانے کے لیے بیٹھا دکھ رہا اعتکاف نہیں. یہ اس کے بعد پھر قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا, دینی باتیں کرنا, مسائل کا سیکھنا یا سکھانا, یہ معتکف یہ سب عمل اعتکاف میں ہو سکتے, یہ کرنا چاہیے, اسے یہی کرنا چاہیے. کیا کیا؟ علم سیکھنا, علم سکھانا, قرآن پڑھنا, پڑھانا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ معتکف ہی کرتا, بجائے اس کے اخبار پڑھتے بیٹھ جا رہا, کچھ بھی حالات پوچھتے لوگوں سے بیٹھ جا رہا, غپ شپ کر رہا. یہ جو غپ شپ بیکاری کی باتیں کر رہا, لوگوں سے رغبت بڑھا رہا, یہ اعتکاف کو مکروہ کرے گا, اعتکاف کو توڑ دیتا, اعتکاف کو توڑ دیتا. تو اعتکاف کے لیے بتایا گیا اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے, زیادہ علم سے واقف نہیں ہے, تو ویسا شخص کیا کرنا, نماز پابندی سے پڑھنا 5 ٹائم کی, ہٹ کے اللہ 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 علی نبینا صلینا علی نبینا صلینا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ, یہ ٹچ کرنا.
نمازہ پڑھنا، تسبیح پڑھتے بیٹھ جانا، نیند آئی سو جانا۔ اس لیے بتایا گیا کہ معتکف اگر سوتا بھی ہے تو چاہے وہ بولیے عبادت، ارے ابھی سنے نا، نہ صرف سونا عبادت ہے، انہیں یہاں سو رہا، باہر جو نیک کام کرتا تھا وہ نیک کاموں کا بھی اجر اس کو لکھا جا رہا، کر رہا نہیں انہیں، مگر کرنے کا اجر جب تک انہیں مسجد میں رہیں گا تب تک روز مرہ کے جتنے نیک کام تھے اس کے، اگر کوئی والدین کی پیر دبانا تھا تو پیر دبانے کا اجر و ثواب لکھا جائے گا، اگر کوئی بیوی کے لیے سودا لا کے گھر میں دیتا تھا سودا دینے کا ثواب لکھا جائے گا، اگر کوئی کما کے لا کے روزی گھر میں کھانے کا انتظام کرتا تھا وہ کمانے کا جو ثواب اس کے عمل میں لکھا جائے گا۔ کرنا کیا ہے خالی اس کو اللہ واسطے میں ہے، رحمان کا مہمان ہے، رحمان کی نظر لینا اور سب کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعائیں کرنا، عالم اسلام کے لیے دعائیں کرنا، بجائے اس کے سب چھوڑ دے کے سارے شوقات چل رہے مسجد میں اعتکاف میں، اس کو اعتکاف بولتے ہیں، بولیے اس کو اعتکاف بولتے ہیں۔ میں دیکھا ایک مسجد میں اتفاق ہوا، دو سویرے جانا ہوا تو کیا کی لائن لگی ہوئی ہے، دیکھے تو سب اپنے حالت چھپا رہے ہیں، یہ کیا کر رہا بھائی، جہاں تو سانس لینے تکلیف ہو رہی، ماحول اتنا خراب ہوتی ہے، کیا وہ تو اعتکاف ہے، کیا بولے تو اعتکاف ہے۔ یہ اعتکاف ہوتا کیا ہے؟ ایسا اعتکاف کامل نہیں ہوتا، بلکہ اعتکاف کب کھلتا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ کیسے پتہ نہیں چلتا؟ ایک حکایت سنا کے کوئی بات بھی سمجھ لیتا ہوں۔ ایک گاؤں میں بولتے لوگ جماعت کے لوگ گئے تعلیم دینے کے واسطے، گئے جا کے بولے تو ایک شخص تخت پہ بیٹھا تھا، نیانا تو بھائی ہم دین کی بات بتانے آئے ہیں، تھوڑا موقع تو دو، ہم آپ کو بتاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا چلے آتے، کیا تم دین سکھاتے میرے تو آٹھ آنے تھوڑا بہت بدماش آنا نہیں بھائی، دین کی باتیں سیکھو آپ، ٹھیک ہے کیا ہے بولو، بولے دیکھیے آپ کو وضو کرنا نہیں آتا، پھر تم نماز کیسا پڑھتے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، کیا باتیں کر رہا، پوری عمر میں بغیر وضو کے نماز پڑھتے گیا، نماز ہو گئی تو نماز نہیں ہوتی، بات سمجھے آپ۔ تو ایسے اشخاص جو اپنی ذہن سے، اپنی فکر سے دین سمجھنا چاہتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں، ایسے بگڑے لوگوں کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ کی جب تک توفیق نہیں ہوتی ایسے لوگ نور ہدایت پہ نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ اے باری الہ، جو ہم نے شب قدر کی تلاش میں یہ 25ویں شب جاگا ہے، مولا اس سے قبول و منظور فرما، اس کی برکتیں ہماری زندگی میں عطا فرما۔ مولا شب قدر کے پانے والے بندوں میں ہمارے لیے جو حصہ ہے میں عطا فرما، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے باری الہ، یہ جو وظیفہ تیرے حبیب پاک نے ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا شب قدر میں پڑھنے کے لیے، ہم نے پڑھا ہے مولا، اگر آج کی قدر والی رات ہے تو ہماری مغفرت فرما دے، اپنے مغفورین بندوں میں ہمیں شامل فرما مولا، ہمیں اپنے متقائے من النار بندوں میں شامل فرما مولا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی بخشش فرما دے، اپنے بندوں میں ہمیں شامل فرما دے، اپنے کاملین بندوں کی فہرست میں شامل فرما دے، کامل بندگی بجا لانے والے بندے بنا دے مولا، ہمارے زندگیوں میں مولا پاکی عطا فرما مولا، ہمارے دلوں کو منور فرما، تیری معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے مولا، تیری عرفانیت سے ہمارے قلوب کو معرفت سے معمول فرما دے مولا، ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما مائے اللہ، ہمارے لیے خیر کا فیصلہ فرما مولا، ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما، اسلام کی زندگی عطا فرما، وہ طرز زندگی عطا فرما مولا، ہم تیرے حبیب کے شہدائی نظر آئے، وہ قرین حیات عطا فرما مولا، جو ہم تیرے وفادار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر آئے، ہم وفادار بندے نظر آئے مولا، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت کا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔